بزمیں تصورات سجی تھی ابھی ابھی، نظروں میں مصطفیٰ کے گلی تھی ابھی ابھی، نظروں میں مصطفیٰ کے گلی تھی ابھی ابھی، معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل کس کی زبان پہ نعتِ نبی تھی ابھی ابھی، کس کی زبان پہ نعتِ نبی تھی ابھی ابھی۔ تو حضرات محترم، آج کا اس پروگرام ماشاءاللہ بڑی خوشی کے موقع پہ سجایا ہے، جسے ہم اور آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سنت سمجھ کر کے ادا کرتے ہیں، یعنی اپنے بچوں کی مسلمانی یا ختنہ جو کرتے ہیں وہ ایک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو میری ایک مردہ سنت کو زندہ کرتا ہے اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن حضرات آج افسوس اور در افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم بہت سی سنتوں کو یہ سمجھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کا ہمیں دنیا میں رہنے کے بعد ترنت فائدہ نہیں دکھائی دیتا، ترنت فائدہ نہیں دکھائی دیتا، اور ہم سنتوں کو یوں ہی گوارا کر دیا کرتے ہیں۔ لیکن میرے دوست اور نوجوان ساتھیوں، جب کل قیامت کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور پوری زندگی کا جو وقت ہے وہ ہماری نظروں کے سامنے ہوگا کہ کون سا وقت ہم نے کہاں گزارا ہے، کون سا وقت ان لمحوں میں گزارا ہے۔ لیکن حضرات محترم، کچھ وقت ہمارا کام کا ہوگا، کچھ وقت ہمارا خالی باتوں میں گزرا ہوا ہوگا، لیکن قسم خدا کی جب ہمارے اس وقت کی قیمت ہماری نظروں کے سامنے آئے گی کہ جتنے وقت میں ہم نے بیٹھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو سجایا تھا، اللہ ہمیں اس کا انعام و اکرام کو عطا کرے گا، تو ہم اپنی قسمت پہ ناز کریں گے اور یہ سوچیں گے کہ کاش یار یہ پتا ہوتا کہ اس وقت کی اہمیت اتنی ہے تو ہم دنیا میں جانے کے بعد اپنی زندگی کا زیادہ وقت تو گزارتے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں گزار دیتے۔ سبحان اللہ۔ تو آج یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، اور آج ہی کیا بلکہ جو بھی وقت ہمارا اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں گزرتا ہے تو وہ وقت ایک ایسا بابرکت وقت ہوتا ہے کہ جتنی دیر بیٹھ کر کے ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا کرتے ہیں تو قسم خدا کی اتنی دیر تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول عطا فرماتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ پرسوں یعنی 14 شعبان المعظم کو شب برات کی رات گزری ہے، اتنی بابرکت رات گزری ہے کہ کاش اس رات کے وقت میں اگر کسی انسان کا انتقال ہو جائے تو وہ اپنی قسمت پہ ناز کرے گا کہ یار موت تو ہر کسی کو آنی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا انتقال ایسی مقدس رات میں کیا ہے جس مقدس رات میں تمام دنیا کے لوگ عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں رمضان المبارک کے بعد اگر سب سے زیادہ روزے کسی مہینے میں رکھا کرتے تھے تو وہ شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اتنا مقدس مہینہ ہے، اتنا مقدس مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام بندوں کے اعمال اسی مہینے میں پیش فرماتا ہے۔ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو میں اس حالت میں ہوں کہ میں روزے کی حالت میں اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں۔ شعبان کا جو مہینہ ہے
وہ بڑی برکتوں کا مہینہ ہے، اور آج اسی مقدس مہینہ کی 17 تاریخ ہے۔ حضرات محترم، اسی مہینے میں آج ہم حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عاشق رسول جو ساری دنیا میں مشہور و معروف ہے، اور وہ ایسے عاشق رسول ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نزا کا وقت یعنی دنیا سے الوداع کہنے کا وقت چل رہا تھا، تو میرے رسول سے محبت کرنے والوں کا عالم یہ تھا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیراہن ہے یعنی جو جبہ مبارک ہے، جو کرتا ہے، وہ مجھے عطا فرما دے، وہ مجھے عطا فرما دے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جتنا اپنے سامنے دیکھتے ہیں اتنا ہی پیچھے بھی دیکھتے ہیں، اتنا دائیں بھی دیکھتے ہیں، زمین پہ بھی دیکھتے ہیں اور آسمان پہ بھی دیکھتے ہیں۔ آقا دیکھ رہے تھے کہ ایک میرا عاشق ہے جو قرن میں رہتا ہے، جس کا نام اویس ہے، وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہے، لیکن میرا دیدار اس نے نہیں کیا ہے، تاکہ وہ اپنی ماں کی محبت میں اتنا مشغول رہتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ کہیں میں ماں کو چھوڑ کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے چلا جاؤں، اور کاش اسی وقت میری ماں نے مجھے پکار لیا اور میں نے کوئی نہ کوئی بات ایسی ہو گئی کہ ماں کو ایذا پہنچ گئی، تو میں اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو اپنا منہ کس طریقے سے دکھاؤں گا۔ تو حضرات محترم، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے سے پہلے ایک وصیت فرماتے ہیں، اور وہ وصیت یہ ہے، اپنے تمام چاہنے والوں کو اکٹھا کر کے آپ ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو میرا کرتا ہے میرے عاشق حضرت اویس کو عطا فرما دینا۔ سبحان اللہ۔ اب صدیق اکبر بھی ہے، عثمان غنی بھی ہے، فاروق اعظم بھی ہے، مولا علی بھی ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں یار وہ آدمی کیسا ہوگا جس آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں یہ فرما دیا کہ جو میری پیراہن ہے وہ میرے بعد میرا کرتا میرے عاشق حضرت اویس کو عطا فرما دینا۔ میرے دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، آج ہم تو کچھ نوجوان ہمارے اتنی مقدس مہینے کی اتنی پاکیزہ رات میں بھی کچھ گلچھرے اڑاتے ہیں، لیکن کاش وہی عاشق رسول حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتا چلتا ہے کہ کسی جنگ مبارک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دندان مبارک شہید ہو گیا ہے، تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سارے دانتوں کو کھیل کر کے پھینک دیا کہ پتہ نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا دانت شہید ہوا ہے۔ تو حضرات محترم، یہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے عاشق رسول گزرے ہیں، اور آج کے دن یعنی اس مہینے کی 14 تاریخ جو ہم اور آپ سب مل کر کے شب برات کی رات کو مناتے ہیں، تو وہ خالی حلوے کھانے کی شب برات نہیں ہے، وہ خالی عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کی رات نہیں ہے، بلکہ اس عاشق رسول کو یاد کرنے کی رات ہے جس عاشق رسول نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے تمام دانتوں کو شہید کر دیا تھا۔ حضرات محترم، عاشق رسول حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، عاشق رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہے، عاشق رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے ہم بھی اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، ہم بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا کہتے ہیں، لیکن حضرات محترم ہماری نمازیں بھی چھوٹی ہیں، ہمارے روزے بھی چھوٹے ہیں، ہمارے چہروں پہ داڑیاں بھی نہیں ہیں، ہمارا لباس بھی اسلامی نہیں ہے، لیکن حضرات محترم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا ہم دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ایک وہ تھا
جسے ہم اور آپ بلکہ ساری دنیا ابلیس کے نام سے جانتی ہے، شیطان کے نام سے جانتی ہے، اس نے تمام طرح طرح کی باتیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کی۔ کبھی حضرات محترم عاشق رسول یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بند مٹھی میں کنکر لے کر کے جاتا اور ارشاد فرماتا یا رسول اللہ اگر آپ یہ بتا دیں گے میری بند مٹھی میں کیا ہے تو میں آپ کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ حضرات محترم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے ابو جہل سن لے جو تیری مٹھی کے اندر ہے میں بتاؤں کیا ہے یا پھر جو تیری مٹھی کے اندر بند ہے وہ خود بتا دے کہ میں کون ہوں۔ حضرات محترم جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مٹھی کی طرف کنکروں کو اشارہ کیا تو اس کی مٹھی سے آواز آ رہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن حضرات محترم وہ اتنا بدبخت تھا اپنی مٹھی سے کنکروں کو پھینکتا ہے اور بھاگتا چلا جاتا ہے، لیکن وہ اتنا ضرور جانتا تھا کہ میں نے اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا تو مجھے جھوٹ سے پرہیز کرنا پڑے گا، مجھے نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی، مجھے تمام دنیا کے برے کاموں سے توبہ کرنی پڑے گی، لیکن حضرات محترم اس نے توبہ نہیں کی اور آج ساری دنیا کے اندر اسے مشہور کر دیا گیا کہ جب تک دنیا رہے گی جب تک تیرا نام ابلیس رہے گا۔ کوئی تجھے ابو جہل کے نام سے جانتا ہے، کوئی ابلیس کے نام سے جانتا ہے، کوئی شیطان کے نام سے جانتا ہے، اور اس نے بھی رب سے وعدہ کر لیا تھا کہ جب تک تیری دنیا رہے گی میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا۔ کون ہے جو اس کے بہکاوے میں آتا ہے؟ حضرات محترم آج ہمارے لاکھوں نوجوان مسلمان بھائی اس کے بہکاوے میں آ کر کے ایسے ایسے گناہ کر دیتے ہیں جسے ہم کبھی اپنے خوابوں میں بھی نہیں سوچتے۔ تو میرے دوستوں اور نوجوان ساتھیوں ہمیں اپنے ذہن میں بات رکھنی چاہیے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، ہمیں اس کی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن حضرات محترم آج بات ہمارے من میں آتی ہے جیسے مسجد سے آذان کی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو حضرات محترم ہمارے دل میں ایک وسوسہ آتا ہے یار ابھی آذان ہوئی ہے ہم مسجد چلے جائیں گے، 5 منٹ باقی ہیں چلے جائیں گے۔ حضرات محترم یوں ہی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے لیکن ہمارے پاس اتنی مہلت نہیں ملتی کہ ہم اپنے کام کو چھوڑ کر کے مسجد چلے جائیں اور 4 رکعت نماز فرض ادا کر لیں۔ میرے دوستوں اور نوجوان ساتھیوں بتاؤ تو صحیح اللہ کے گھر سے آواز آ رہی ہے اے مسلمان سن لے جس کام کو تو کر رہا ہے اس میں کامیابی نہیں ہے بلکہ جس بات کو اللہ کے گھر سے آواز آ رہی ہے آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ حضرات محترم اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہیں آج تاریخ قرآن ہو کر۔ حضرات محترم آج ہمارے اندر سب سے بڑی جو کمی پائی جاتی ہے وہ یوں ہی پائی جاتی ہے آج ہم فاتحہ میں سب سے آگے نظر آتے ہیں، آج ہم کھانے میں سب سے آگے نظر آتے ہیں، آج ہم اپنے کپڑے پہننے میں سب سے آگے نظر آتے ہیں، لیکن کاش اسی طریقے سے مسجد میں بھی یہ سوچیں کہ ہم سب سے آگے نظر آئیں۔ تو میرے دوستوں اور نوجوان ساتھیوں ہمیں کسی کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی جب ہم اس کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دیں گے تو اللہ ہماری دنیا بھی کامیاب بنا دے گا، ہماری آخرت بھی کامیاب بنا دے گا۔ شاعر کہتا ہے کہ نمازی دل بنا دے اے خدا تو بے نمازی کا، نمازی دل بنا دے اے خدا تو بے نمازی کا، پیچھے مسجد میں روز افزو مصلی بے نمازی کا، پیچھے مسجد میں روز افزو مصلی بے نمازی کا۔ تو حضرات محترم ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، ہمیں اچھے عمل کرنے چاہیے کیونکہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم
پر چلتا ہے تو اس کی دنیا والے ہی نہیں بلکہ فرشتے بھی مدد فرمایا کرتے ہیں. سبحان اللہ. جیسا کہ آپ نے سنا ایک مشہور و معروف بڑے جلیل القدر صحابی جن کا نام حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ بھی عاشق رسول تھے اور ان کی بالکل نئی شادی ہوئی تھی اور حضرات محترم اسی رات کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکے کے اندر اعلان کروا دیا کہ جاؤ یہ اعلان کر دو کہ اسلام کو آج خون کی ضرورت ہے، اسلام کو آج اس چیز کی ضرورت ہے. جیسے ہی انہوں نے یہ آواز سنی اور ان کے کانوں سے یہ آواز ٹکرائی، فوراً وہ اپنے بستر سے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد اس لمبی قطار میں جا کر کے لگ گئے. میرے دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جذبہ ایک ایسا جذبہ تھا، انہوں نے اپنی بیوی کی فکر نہیں کی، انہوں نے اپنے گھر کی فکر نہیں کی، انہوں نے اپنی جان کی فکر نہ کی، بلکہ انہوں نے وہاں تک کی فکر نہ کی کہ انہیں غسل کی ضرورت تھی، انہوں نے غسل بھی نہیں کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی ہے اس آواز کو پہنچنے میں کہیں تاخیر نہ ہو جائے. میرے دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی لمبی لائن میں جا کر کے لگ جاتے ہیں اور جیسے جنگ ہوتی ہے تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنی بہادری اس میدان محشر میں دکھاتے ہیں، اتنی بہادری دکھاتے ہیں کہ تمام لوگوں کو حضرات محترم نار جہنم میں پہنچا دیا کرتے ہیں. آخری جب وقت آتا ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرات محترم شہادت کا جام پی کر کے شہید ہو جاتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ حکم دیتے ہیں کہ جاؤ صحابہ کی لاشوں کو اکٹھا کر لیا جائے. اب حضرات محترم سارے شہیدوں کی لاشوں کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے، ڈھیر لگ جاتا ہے، لیکن انہی لاشوں میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا. حضرات محترم صحابہ اکرام سے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں حضرت حنظلہ کہاں ہے؟ تو ایسا نہیں ہے کہ میرے آقا کو معلوم نہیں تھا، بلکہ میرے آقا جس طریقے سے سامنے دیکھتے ہیں اسی طریقے سے آسمان میں بھی دیکھتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ حضرت حنظلہ کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں. تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سنو، جب وہ اپنے گھر سے چل کر کے آئے تھے تو انہیں غسل کی ضرورت تھی. حضرات محترم اب ان کے جنازوں کو فرشتے چوتھے آسمان پر اٹھا کر کے لے گئے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں سے انہیں غسل دے رہے ہیں. سبحان اللہ. جیسی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے کو زمین پہ لایا گیا تھا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت حنظلہ کی داڑھی مبارک سے پانی کے تازہ قطرے ٹپک رہے تھے. سبحان اللہ. آپ اندازہ لگائیے اس جنازے کا کتنا بڑا احسان ہوگا، کتنا بڑا کرم ہوگا جس جنازے کو فرشتوں نے غسل دیا ہو. سبحان اللہ. آج ہم اور آپ کے یہاں کوئی انتقال کر جاتا ہے تو آپ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یار غسل دینے والے کو بلا لاؤ، کوئی لیڈیز ہے تو غسل دینے والے کو بلا لائیے. لیکن حضرات محترم اگر اسی جنازے کو کوئی حافظ قرآن غسل دے دیتا ہے، کوئی عالم دین غسل دے دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جنازے کو عالم کے غسل دینے کا اجر الگ الگ فرماتا ہے. سبحان اللہ. جب ایک حافظ قرآن ایک عالم دین اگر کسی کے جنازے کو غسل دے دے اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے تو اس کے درجات میں اللہ اضافہ فرما دیتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے جسے غسل فرشتوں نے دیا ہو اس کے درجات کا عالم کیا ہوگا. تو میرے دوست اور نوجوان ساتھیوں، میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ آج ہم جو دنیا میں اپنا وقت گزار رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم جو کام کرتے ہیں وہ کام کرنا غلط ہو، جو ہم اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں وہ غلط ہو، لیکن جائز طریقے سے اگر ہم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کام کرنے کو بھی عبادت میں لکھے گا. سبحان اللہ. ہم جو اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں اللہ ہمارے بچوں کی پرورش کرنا بھی عبادت میں لکھ دیتا ہے. سبحان اللہ. میرے دوستوں اور نوجوان ساتھیوں،
ساتھیوں، تو ہمیں ایک اپنا معمول بنانا چاہیے کہ جیسے ہمیں کوئی کام کرنا ہے تو ہم فجر کی نماز پڑھ کے اپنے کام میں لگیں گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ظہر تک ہم جو بھی زائد کام کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمارے فجر سے لے کے ظہر تک کے وقت کو اللہ عبادت میں لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے دوستوں کو نوجوان ساتھیوں، ہم اس بات سے اپنا ذہن لگایا کریں، اپنا وقت ہم کس طریقے سے گزار رہے ہیں۔ اگر واقعی اللہ اور اس کے رسول کے نقش قدم کے مطابق ان کے نقش قدم پر چل کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو آپ بالکل بھی فکر نہ کریے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ لیکن حضرات محترم، آج کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں یار فلاں آدمی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو چلا جائے، اگر کسی نوجوان بھائی سے کہہ دیا جائے تو وہ کہتا ہے یار ابھی میری عمر ہی کیا ہے، میں پڑھ لوں گا۔ لیکن کاش ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کب حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لے آئیں اور ہماری روح نکال کر کے لے جائیں۔ جب انتقال کا وقت آتا ہے تو میرے دوستو نوجوان ساتھیوں، وہ عمر نہیں دیکھتی ہے، چاہے بوڑھا ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے کسی کا شوہر ہو، چاہے کسی کا بیٹا ہو، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو اس کی روح کو جسم سے نکال کر کے دے دیا۔ اور بتاؤ سینکڑوں لوگ نوجوانی کے عالم میں انتقال کر رہے ہیں، انہیں اگر توبہ انہوں نے نہیں کی یا کوئی سجدہ اپنی رب کی بارگاہ میں نہیں کیا تو بتاؤ تو صحیح ہم اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنا چہرہ کس طریقے سے دکھائیں گے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم نماز پنجگانہ ادا کیا کریں، اچھے عمل کیا کریں، برے کاموں سے بچا کریں۔ تو میرے دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، شاید یوں کہتا ہے کہ اخلاق سے غیر کو اپنا بنانا سیکھ لو، اخلاق سے غیر کو اپنا بنانا سیکھ لو، رنج و غم کے سائے میں بھی مسکرانا سیکھ لو، دیکھنا دنیا جھکے گی خود تمہارے سامنے، تم خدا کے سامنے سر کو جھکانا سیکھ لو، تم خدا کے سامنے سر کو جھکانا سیکھ لو۔